آج کا اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور ہستی کو، کسی بھی شخصیت کو معصوم کہنا شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں، کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہوگا۔ تو یاد رہے کہ شرعی لحاظ سے نبی اور فرشتے یہ معصوم ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب معصوم کا معنی بھی سمجھ لیجئے، معصوم کسے کہتے ہیں۔ معصوم کا شرعی معنی، شریعت کے لحاظ سے اس کا شرعی معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے لیے حفاظت الہی کا وعدہ ہو چکا ہو، اس وجہ سے ان سے گناہ کا صادر ہونا، گناہ ہونا یہ ناممکن ہو، یعنی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس معنی کے لحاظ سے معصوم صرف فرشتے اور نبی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہو وہ معصوم نہیں ہے۔ البتہ جو دیگر اکابر اولیاء ہیں یا دیگر نیک ہستیاں ہیں تو وہ محفوظ انہیں کہہ سکتے ہیں، محفوظ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن انہیں معصوم کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اس معصوم کے اس معنی کے لحاظ سے اگر کوئی فرشتوں نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہتا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے، جہالت، گمراہی اور بے دینی ہے۔ اس طرح نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہنے کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے، لہذا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم محفوظ کہہ سکتے ہیں، معصوم نہیں کہہ سکتے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنے والا درود پاک کون سا ہے؟ تو آج ہم 4 درود پاک، آسان درود پاک سنیں گے کہ اگر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان درود پاک کو پڑھنا چاہے تو ان درود پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے درود پاک کی جو فضیلت ہے، اس کی عمومی اور مجموعی فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر درود پاک پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ تو درود پاک کے فضائل ہیں جن کا یوں مجموعہ ہے، اور جو درود پاک کی فضیلت کے اندر آتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کی گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اور اس طرح بھی روایات کے اندر آتے ہیں کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور مخصوص تعداد بھی روایات کے اندر آئی تو فرمائے کہ وہ تنگ دستی سے اسے نجات ملتی ہے، یعنی تنگ دستی اس کی دور ہوتی ہے۔ تو اس طرح بے شمار اس کے فضائل اور برکات ہیں۔ تو آئیے ہم 4 درود پاک سنتے ہیں کہ جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو درود پاک کے حوالے سے یہ کہ کوئی سا بھی درود پاک جس کے اندر درود اور سلام کے صیغے ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص درود نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص درود سمجھ لیتے ہیں، جیسے درود ابراہیم کہ یہی پڑھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے درود پاک سب سے پہلے جو آسان درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک درود پاک ہے، درود بھی اور سلام بھی ہے اس کے اندر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 درود ہو گئے۔ چوتھا ہے اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، تو یہ درود پاک ہیں، 4 درود ہیں، ان میں سے جو بھی چاہیں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جو درود پاک کے آسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جیسے بعض ایسے بھی اوراد ہوتے ہیں کہ جن 500 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، تو یہ والا درود پاک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔